ہریرہ کو محدث امت بنا دیا، جس نے عائشہ، حفصہ اور ام حبیبہ کو امہات المومنین بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اب بھی اگر ہمیں عروج حاصل ہوگا تو اسی اسلام اور کتاب و سنت سے وابستگی کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اپنے درد دل کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں، اسلام کی نعمت نہیں چھننی چاہیے۔ اور دنیا کے سارے عروج اگر اس بنیاد پہ حاصل ہوں کہ اسلام کو ٹچ کر دیا جائے، دین کو ٹچ کر دیا جائے، دین سے انحراف کے راستے کو اختیار کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ کہ مسلمانوں کو ایسی تجارت کے اندر کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کو عروج اگر ملے گا، سربلندی اگر ملے گی، فلاح اگر ملے گی، سعادت اگر ملے گی، پرچم اسلام کے نیچے آ کے ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، تہجد کے اس وقت کے اندر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ دنیا کے اندر ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، دنیا میں ایک ہی راستہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، دنیا میں ایک ہی راستہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے، اور دنیا میں ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا من پسند راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ ایمان کا راستہ ہے، وہ ایقان کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر دور کے اندر ظالم سرمایہ دار، ہر دور کے اندر اکڑنے والے جاگیردار، اور ہر دور کے اندر رعونت والے حکمرانوں نے اسلام کے ساتھ انحراف والا راستہ اختیار کیا، اسلام کے ساتھ بے وفائی والا راستہ اختیار کیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اسلام کا بیٹا کبھی امام مالک کی شکل میں سامنے آیا، کبھی احمد ابن حنبل کی شکل میں سامنے آیا، کبھی امام ابو حنیفہ کی شکل میں سامنے آیا، کبھی امام شافعی کی شکل میں سامنے آیا، کبھی ابن تیمیہ کی شکل میں سامنے آیا، کبھی شاہ ولی اللہ کی شکل میں سامنے آیا، کبھی سیدین شہیدین کی شکل میں سامنے آیا، اور کبھی علامہ شہید اور حبیب الرحمن کی شکل میں سامنے آیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، عظمت اسلام، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ہمت والا جرأت والا، ہمت والا جرأت والا، ہمت والا جرأت والا، علامت مصالح نہیں۔ حضرات گرامی قدر، ذرا حالات حاضرہ کے حوالے سے دو تین باتوں پہ غور کیجئے، آپ کے سامنے اسلام کی عظمت کی بات خود بہت واضح ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج کل لوگ یہ بات سمجھتے ہیں شاید پتلون اور شرٹ پہن کر، شاید بڑی کسی گاڑی کو رکھ کر، یا شاید بہت بڑا بینک بیلنس اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر، یا شاید بہت بڑی بلڈنگ کو بنا کر میں کامیابی کی منزل کے اوپر پہنچ جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت حال اس سے بالکل جدا ہے۔ وہ مسلمان حکمران جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جو وسائل کے اعتبار سے دنیا کے اندر بڑے ہی طاقتور ہیں، آج ان کی گردنیں امریکہ بہادر کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، لیکن وہ پگڑیاں پہننے والے طالبان، وہ میلے کچیلے کپڑے پہننے والے طالبان، جن کو لوگ ٹیکنالوجی اور تہذیب کے اعتبار سے کم تر اور بیکورڈ سمجھتے ہیں، آج امریکہ ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر آج بھی عزت اگر کسی کے لیے ہے تو اسلام والوں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے آج آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دینے کے لیے اور آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور آپ کے خوابیدہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اس دعوت کو لے کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ذرا بات کے اوپر غور کیجئے، آج مسجد نبوی شریف پختہ ہے، ٹائلوں والی ہے، دنیا کی ہر سہولت ہمارے پاس وہاں پر موجود ہے مکہ مدینہ کے اندر، لیکن عالم عرب سپر طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور ایک وقت تھا جب مسجد نبوی شریف کی چھت کچی ہوتی تھی اور فرش کچے ہوتے تھے، تو حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، امرت بقریۃ تاکل القری، اللہ نے مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا ہے
جو بستیوں کو کھا جائے گی۔ حضرات گرامی قدر کچی چھت والی مسجد نبوی اور اس سے وابستہ صاحب نے دنیا کے بڑے بڑے محلات کو تاراش کر دیا، بادشاہوں کے تختوں کو گرا کے رکھ دیا اور ان کے تاجوں کو اچھال کے رکھ دیا۔ لیکن جب مسلمان جدت پسند ہوا، جب مسلمان سہولت پسند ہوا، جب مسلمان حسن پرست ہوا، جب مسلمان وسائل والا ہو گیا اور اسلام سے دور ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت علامہ نے بجا طور پہ اعلان فرما دیا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، طاؤس اور وباہر۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اپنے درد دل کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جس وقت دلی کے اندر مسلمانوں کی مسجدیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کی گردنوں کے اوپر چھریوں کو چلایا جا رہا ہے اور نوجوان مسلمانوں کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے، حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر خان صاحب بھی خاموش ہیں، عربی و عجمی بھی خاموش ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل میں اسلام کی قوت اور اسلام کی دبدبا اور اسلام کا روب موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یہی ہندوستان تھا جہاں مسلمان نقلیت میں رہتے تھے، لیکن کبھی ان ہندوؤں نے غزنویوں کے جوتوں کے تلوے چاٹے، کبھی گوریوں کے تلوے چاٹے، کبھی تغلقوں کے تلوے چاٹے، کبھی خاندان غلامہ کے تلوے چاٹے، کبھی لودھیوں کے تلوے چاٹے، کبھی مغلوں کے تلوے چاٹے۔ وجہ کیا تھی؟ ہندو کو پتا تھا اگر ہم ہنومان کی پوجا کرنے والے ہیں تو یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ دور قلت کے باوجود ہمارے عروج کا دور تھا اور آج کا دور کثرت کے باوجود ہمارے زوال کا دور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج اسلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہ صف ہے، نہ ہمارے کرداروں کے اندر نقش ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، اسلام کی عظمت پوچھنی ہے تو یورپ کے اندر ان گوروں سے پوچھو جن کو سمجھانے کے لیے کوئی مسلمان نہیں گیا، تنہا کتاب اللہ نے ان کے ضمیروں کے اوپر دستک دی، انہوں نے ایمان کے راستے کو قبول کیا، اسلام کے راستے کو قبول کیا۔ حضرات گرامی قدر، عبد الرحیم گرین جس کے ساتھ میرا ایک دوستانہ تعلق ہے، وہ پیدائشی انگریز ہونے کے باوجود آج پاکستان اور ہندوستان کا مسلمان تہذیب کے عروج کی علامت پتلون شرٹ کو سمجھتا ہے، لیکن عبد الرحیم گرین انگریز ہونے کے باوجود عربیوں کا جبہ زیب تن کرتا ہے اور اس کو ثابت کرتا ہے کہ پتلون اور شرٹ عظمت کی علامت نہیں، بلکہ عظمت کی علامت اگر کوئی ہے تو اسلام کی دعوت ہے، اسلام کا مدد ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بخاری و مسلم کو پڑھنے والے اور بخاری و مسلم کو پڑھانے والے، قرآن کے حفظ کو کرنے والے اور قرآن مجید کے حفظ کو کروانے والے اور تراویح کی نماز کی امامت کرنے والے اور تراویح کی نماز کو ان کے پیچھے پڑھنے والے، حضرات گرامی قدر، ان کی زبانوں کے پر کتاب و سنت کے الفاظ تو موجود ہیں، لیکن ان کی وہ تاثیر جنہوں نے خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا اور الفاظ کی وہ تاثیر جنہوں نے محمد ابن مسلمہ کو قاتل حرمت رسول اللہ پہ حملہ کرنے والے لوگوں کا قاتل بنا دیا، قاتل کعب ابن اشرف بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج وہ غیرت مسلمانوں کے یہاں پر مفقود اور ناپید ہو چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے اپنی آخری تقریر میں یادگار الفاظ کہے تھے، اس وقت پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اگر 10 کروڑ مسلمان مرنے کا عزم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آج 25 کروڑ مسلمان پاکستان کے اندر موجود ہے، 30 کروڑ مسلمان بنگال کے اندر موجود ہے اور 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کو ٹھوکروں پہ اڑایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج عظمت اسلام کے نقوش ہمارے سینوں پہ صبر نہیں ہے،
حضرات گرامی قدر میں اساتذہ سے مخاطب ہوں، میں طالب علموں سے مخاطب ہوں، اور میں اس جلسہ حریت کے اندر شرکت کرنے والے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا دنیا داری کا راستہ چھوڑ کر اسلام کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا اسلام کی عظمت اور اس کی نشد ثانیہ کے لیے اپنی خدمات کو دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ملک کے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم ملک کے آئین اور قانون کا احترام کرنے والے ہیں، لاٹھی گولی کی سیاست کے پر یقین نہیں رکھتے، بندوق اور بارود کی سیاست کے پر یقین نہیں رکھتے، لیکن انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم آواز سے، ہم دلائل سے، ہم قلم سے، ہم استدلال سے، ہم اجتماعات سے، ہم خطابات سے، ہم مذاکرات سے، ہم مقالات سے اسلام کی عظمت کی جنگ انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، اور اللہ کا فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر پرچم اگر لہرائے گا تو کالی کملی والے کا لہرائے گا۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لوگ جو یہ بات سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت قرون اولیٰ کے لیے تھی، قرون وسطیٰ کے لیے تھی، اب اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، انگریزی کے 4 لفظ بولنے سیکھ کر اور گریجویشن کی ڈگری لے کر ملا اور مولوی کو گالی دینے والے اور مساجد اور مدارس کے خلاف بکواس کرنے والے یہ مرد اور عورتیں انشاءاللہ ہم ان کا دلائل کی دنیا میں، اجتماعات کی دنیا میں، قلم کی دنیا کے اندر انشاءاللہ ان کا تعاقب کرتے رہیں گے، ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ 2-4 لفظ انگریزی زبان کے بول کر اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے پر تنقید کے قابل ہو چکے ہیں تو ہم ان کے سامنے اکبر الآبادی کی اس بات کو رکھ دینا چاہتے ہیں، ہم ایسی کل کتابوں کو، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے جن کو لڑکے باپ کو ہپی سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے جدید لٹریچر کے اندر کسی قسم کی بگاڑ والی کوئی اٹریکشن موجود نہیں۔ الحمدللہ یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ فقط کتاب و سنت کا طالب علم ہونے کے اوپر ناز ہے، مگر یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انگریزی زبان کو نہیں جانتے۔ الحمدللہ لندن کے اندر انگریزی زبان کے اوپر خطاب کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انگریزی زبان کے اوپر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ ہم نے کیٹس کو پڑھا ہے، شیلے کو پڑھا ہے، ملٹن کو پڑھا ہے، ڈوم کو پڑھا ہے، شیکسپیئر کو پڑھا ہے، تھامس ہارڈی کو پڑھا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر جمی انگلش لٹریچر پڑھنے کے باوجود اور علوم جدید کو پڑھنے کے باوجود اور عصری علوم کو پڑھنے کے باوجود ہمارے دل کے اندر اسلام کی محبت اور اس کی عظمت کے جھنڈے نقش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انگریزی زبان کے اوپر ناز کرنے والے ان لوگوں کو جو انگریزی زبان کے 4 لفظ بول کر اسلام کی تعلیمات کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں، ہم ان کو یہ بات سمجھا دینا چاہتے ہیں، عزت کا راستہ، عظمت کا راستہ، فلاح کا راستہ اور ترقی کا راستہ فقط اسلام کا راستہ ہے۔ اس ملک کو گندے پروگراموں کی ضرورت نہیں، اس ملک کو اور مارچوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اس ملک کو ضرورت ہے یا رب کے قرآن کی ضرورت ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ کتاب و سنت کے علم کو اٹھا کے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ عظمت اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔